السلام علیکم۔ 31 مارچ تک دو مغربی سلسلے ملک کو متاثر کریں گے، جس سے ملک کے مغربی، شمالی اور وسطی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ مارچ کے آخر میں اثر انداز ہونے والا مغربی سلسلہ کچھ شدت میں بہتر رہے گا تو شمالی پہاڑوں پر اچھی برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ مارچ کے آخر اور اپریل کے پہلے عشرے کے دوران کسی بھی طاقتور گرمی کی لہر کی آمد کا امکان نہیں ہے۔ اسلام آباد سمیت شمالی علاقوں میں موسم خوشگوار رہے گا، البتہ کراچی سمیت جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بھی یعنی کل دن کے دوران درجہ حرارت کراچی کے آس پاس کے علاقوں میں 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ ہو سکتے ہیں۔ تازہ ترین سیٹلائٹ تصاویر پر نظر ڈالیں تو کوہ سلیمان پر اس سیزن کی پہلی لوکل ایکٹیویٹی دیکھنے کو مل رہی ہے اور کئی مقامات پر یہاں پر بادل موجود ہیں جو کہ شدت اختیار کر کے بارش کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ مزید مشرق کی طرف حرکت کریں گے۔ سرکولیشن ابھی بھی پنجاب اور راجستھان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے، جس کے سبب راجستھان اور بارڈر کے آس پاس کے علاقوں میں دوپہر کے بعد بھی بادل بننے کا عمل جاری رہا ہے، جس سے بہاول نگر کے مختلف علاقوں میں آج دن کے دوران بارش وقفے سے یہاں پر دیکھنے کو ملتی رہی ہے۔ یہ بادل آگے بڑھ رہے ہیں تو ڈیرہ غازی خان، اس کے علاوہ خانیوال، ملتان، مظفر گڑھ، وہاڑی لودھرا، بہاول نگر کے علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے۔ جہاں تک شدت رہے گی وہاں پر یہ بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ نئے سلسلے کے بادل بھی بلوچستان میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں، جو کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران آپ کو دیکھنے کو ملتے رہیں گے، لیکن اگلے 24 گھنٹوں کے دوران صرف مطلع جزوی یا مکمل ابر آلود آپ کو بلوچستان تک کشمیر دیکھنے کو ملے گا۔ زیادہ تر مقامات پر کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ یہ لوکل ایکٹیویٹی بھی آج کا دن ہوئی ہے کیونکہ سرکولیشن کا اثر بھی تھا اور کچھ مغربی کرنٹس بھی یہاں پر موجود تھے، تو اس سیزن کی پہلی کوہ سلیمان پر اچھی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے، جو کہ محدود علاقوں میں اچھی بارش اور آندھی کے ساتھ ژالہ باری کا سبب بھی اگلے چند گھنٹوں کے دوران بنے گی۔ اس کے علاوہ کل دن کے دوران یہاں پر کوئٹہ، نوشکی، پشین کے علاقے شامل ہیں، وزیرستان، ٹانک، تورخم، یہاں پر کچھ گہرے بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، مطلب یہاں پر بھی ڈیولپمنٹ ہونے کا امکان موجود ہے، جو رم جھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتی ہے۔ باقی زیادہ تر مقامات پر آپ کو 25 مارچ کو بادل دیکھنے کو ملیں گے، لیکن کسی خاطر خواہ بارش کا امکان نہیں ہے۔ 26 کو البتہ سلسلے میں کوئی شدت آئے گی۔ کوئٹہ، چمن، پشین، نوشکی، موسیٰ خیل، شیرانی، بارکھان، یوب، زیارت کے علاقے شامل ہیں، نوکنڈی، ان علاقوں میں گہرے بادل بنیں گے، کہیں بوندا باندی، کہیں ہلکی تو کہیں معتدل بارش، اور بعض مقامات پر جس میں کوئٹہ کے محدود علاقے شامل ہیں، یہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش، ژالہ باری کا امکان بھی رہے گا۔ اس طرح خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں جس میں کرک، ڈیرہ اسماعیل خان، وانا، مکین کے علاقے شامل ہیں، ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے۔ گزشتہ رات بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے بعض مقامات پر اچھی بارش ہوئی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 31 ملی میٹر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی اور کئی مقامات پر شدید ژالہ باری کی وجہ سے فصلوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے پنجاب کی تو 26، 27 اور 28 مارچ کے دوران یہاں پر آپ کو بہاول پور تک بادل بنتے دکھائی دیں گے، جس میں ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، سخی سرور، چوٹی بالا، چوٹی زیریں، بھاٹی، کیس، سرانی کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رحیم یار خان، راجن پور، جام پور کے علاقے شامل ہیں، داجل، رجحان، بہاول پور، احمد پور، شرکیہ منڈی، یزمان۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر بہاول نگر، فورٹ عباس، حویلی، لکھا، میلسی، کہروڑ، پکا شہر، سلطان، بورے والا، عارف والا۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر وہاڑی، لودھرا، ملتان، مظفر گڑھ، شجاع آباد، علی پور، چتوئی کے علاقوں کی، تو یہاں پر بھی 27 اور 28 کے دوران گہرے بادل بنیں گے، جو بعض مقامات پر رم جھم بوندا باندی، ہلکی سے معتدل بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح وسطی پنجاب کے علاقوں میں جس میں ڈھنگ، جھنگ، ٹوبہ ٹیک، سنگھ، پیر محل، سہیوال، اکاڑا پاک پتن، ہڑپا کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے یہاں پر لیا کے علاقوں کی، میاں والی، بھکھر، خوشاب، تلہ گنگ، وادی سون کے علاقے شامل ہیں، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد، لاہور، فیصل آباد، قصور، پتوکی، ننکانہ صاحب، شیخو پورہ، گوجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، راول پنڈی، اسلام آباد، مری کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اٹک، میاں والی، حضر حسن، ابدال کے علاقے شامل ہیں۔ یہاں پر بھی 27 سے 28 کے دوران اور 26 کو کچھ امکانات ہیں کہ گہرے بادل بنے۔ 27 28 کے دوران گہرے بادل گزرنے کے سبب یہاں پر رم جھم بوندا باندی، ہلکی پھلکی بارش دیکھنے کو مل جائے گی۔ کوئی بھاری بارش ہو ایسی امید فی الحال نہیں ہے، البتہ یہاں پر جو تھنڈر سیل تشکیل پائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان اور آس پاس کے علاقوں میں، تو یہ لیا، جھنگ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ چنیوٹ کے علاقوں میں موسلا دھار بارش کے ساتھ کہیں کہیں ژالہ باری کا سبب بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ایکٹیویٹی ہوگی وہ مشرق
مشرق کی طرف بڑھے گی، سرکولیشن کا اثر رہے گا، تو ان وسطی علاقوں میں کچھ امید زیادہ رہے گی، جیسا کہ پچھلی رات بھی یہاں پر ہی زیادہ ایکٹیویٹی آپ کو وسطی علاقوں میں ہی دیکھنے کو ملی ہے۔ ملک کے باقی زیادہ تر جو علاقے تھے ان میں کوئی بڑی ہلچل نہیں ہوئی، لیکن ان وسطی علاقوں میں اچھی ہلچل دیکھنے کو ملی اور اچھی بارش یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ بات کیجئے یہاں پر راولپنڈی، اسلام آباد کے علاقوں کی، تو یہاں پر جو اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی، اچھا سلسلہ اثر انداز ہوگا، وہ مارچ کے آخری دنوں کے دوران، یعنی 30 اور 31 مارچ کو ایک سلسلہ اثر انداز ہونے کو امید ہے، جو یہاں پر اچھی بارش اور پہاڑوں پر، جس میں مری کے اوپر جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں یہاں پر برف باری کے امکانات بھی موجود ہیں۔ بلے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر کے علاقوں میں اچھی بارش ہوگی، اور یہاں پر جو خطہ پٹھوار کے علاقے ہیں، شمال مشرقی پنجاب کے علاقے ہیں، حالیہ سلسلے سے ان علاقوں میں کوئی اچھی بارش نہیں ہوئی، اور اگلے دونوں سلسلوں کے دوران بھی یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر مقامات پر بادل رہیں گے۔ البتہ جو آخری سلسلہ اثر انداز ہوگا اس سے گجرات، گوجرانوالا، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، جہلم، راولپنڈی، مری، اسلام آباد کے علاقے شامل ہیں، اٹک، ان علاقوں میں اچھی بارش کی امید کی جا رہی ہے اور شدید یا اعلی باری کا امکان بھی رہے گا۔ کراچی کی بات کریں تو کراچی میں سندھ کے اکثر مقامات پر کوئی بڑی ہلچل ہونے کی امید نہیں ہے، البتہ 27 28 کے دوران یہاں پر جیکب آباد، کشمور، گھوٹکی، سکھر، لاڑکانہ، موئنجو دوڑو کے علاقے شامل ہیں، پنواکل، ڈھرکی، خیرپور، میرس، یہاں پر کچھ گہرے بادل بننے کے امکانات موجود ہیں، جو رم جھم بوندا باندی ہلکی پھلکی بارش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس طرح خوزدار کے علاقے شامل ہیں، گوادر، تربت، ان علاقوں میں گہرے بادل رہیں گے۔ پنجگور کے علاقوں میں یہاں پر رم جھم بوندا باندی ہو سکتی ہے، کوئی بھاری بارش ہو ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ بات کریں یہاں پر رڈار کی تو اس وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر کوہ سلیمان پر کافی اچھی ایکٹیویٹی موجود ہے، اور یہاں پر گرج چمک کے بادل تشکیل پا چکے ہیں جو بارش کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ بادل آگے مشرق کی طرف حرکت کریں گے تو انہی جنوبی پنجاب کے علاقوں میں شام رات تک آندھی کے ساتھ بعض مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ ایم جی او ویو پر نظر ڈالیں تو ایم جی او ویو اس وقت یہاں پر فیز 8 اور فیز 1 پر موجود ہے، لیکن یہ آنے والے دنوں کے دوران کمزور ہو جائے گی۔ اس کے زیادہ تر جو کرنٹس ہوں گے وہ دائرے کے اندر رہیں گے، تو دائرے کے اندر اس کی شدت بہت کم سمجھی جاتی ہے، یہ جتنی دائرے سے دور ہوگی اس کی شدت اتنی ہی زیادہ رہے گی۔ تو آنے والے دنوں کے دوران جو سلسلے اثر انداز ہوں گے وہ ملک کے زیادہ تر جو مغربی اور شمالی علاقہ جات ہیں ان علاقوں میں ہی اثر انداز ہوں گے۔ باقی جو جنوبی علاقہ جات شامل ہیں، جس میں سندھ شامل ہے، جنوبی پنجاب، اس کے علاوہ یہاں پر جنوبی بلوچستان کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر کوئی بڑی بارش ہو ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ یہاں پر ہائی پریشر کا اثر ابھی بھی بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کو پہلے بھی کئی بار آگاہ کر چکا ہوں کہ اینسو کی جو نیوٹرل پیٹرن ہے وہ اس وقت فعال ہے، تو اس میپ میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ جغرافیہ سے تھوڑا بہت تعلق رکھتے ہیں تو یہاں پر ہائی پریشر ہے، یہاں پر لو پریشر ہے، اور یہاں پر ہائی پریشر ہے۔ جہاں پر ہائی پریشر ہے وہاں آپ کو اگلے 15 دنوں کے دوران موسم بالکل صاف، مطلب یہاں پر کوئی بارش برستی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ یہاں پر اسلامی ممالک کو دیکھیں جس میں سعودی عربیہ، ترکی کے علاقے شامل ہیں، اس کے علاوہ عراق، ایران کے علاقے شامل ہیں، یہاں پر لو پریشر کا اثر ہے تو یہاں پر بارشیں دیکھنے کو ملیں گی، اور اس طرح افریقہ کے کئی علاقوں پر ہائی پریشر کا اثر ہے تو یہاں پر بھی بارشوں کا امکان نہیں ہے۔